اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز دوستو، برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری ماؤں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، آج ہم آپ کو معجزہ کن کرامات سے آگاہ کریں گے اور اپنے پیر علی شان میر مغل کا تعارف المعروف دادا پیر پاک وطن والے سے آگاہ فرمائیں گے۔ تو دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھیں۔ شکریہ۔ میری ہستی پیرہن اوریانی عالم کی ہے، میرے مٹ جانے سے رسوائی بنی آدم کی ہے۔ یاد عہد رفتہ میری خاک و اکسیر ہے، میرا ماضی میرے استقبال کی تفسیر ہے۔ برادران محترم، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، ہمارا نام کسی تعریف کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے خود ہماری ذات بابرکات میں جاہ و جلال اور شان و شوکت عطا فرمائے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ منگولوں میں بڑی بڑی 5 قومیں، نمبر 1 پٹھان، نمبر 2 شیخ، نمبر 3 شاہ، نمبر 4 سید، نمبر 5 ہاشمی قریشی دادا شامل ہیں۔ یہ قومیں ایک ہی چیز کے 5 نام ہیں۔ بقول ڈاکٹر علامہ محمد اقبال، تم مغل بھی ہو، تم شیخ بھی ہو، تم سید بھی ہو، تم پٹھان بھی ہو، تم مرزا بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، یہ تو بتاؤ کیا تم مسلمان بھی ہو؟ اسی لیے ہم اپنا اسم گرامی یوں لکھتے ہیں: پیر علی شان میر مغل الحاج مغل پٹھان شیخ سید ہاشمی قریشی دادا۔ پیر علی شان میر مغل، چک نمبر پرتابہ 48 SP، ضلع پاک پتن، صوبہ پنجاب، پاکستان۔ میں پیدا ہوئے تو اس میں اردو کا پہلا حرف پے 5 بار آتا ہے، جو معجزہ کن کرامات ہیں۔ پے پیر دا پے 1 اور پرتابے دا پے 2 اور پاک پتن دا پے 3، صوبے پنجاب دا 4، پاکستان دا پے 5۔ یہ پہلی معجزہ کن کرامات ہے۔ اب آگے آغاز کرتے ہیں۔ مہتر شیخ علیہ السلام بن حضرت آدم علیہ السلام کا لقب مہتر کے موجودہ لفظی معنی سید یعنی سردار کے ہیں اور باپ کی وراثت کے جانشین کے ہیں۔ سب نبی پیغمبر پیر فقیر ہمارے اسی خاندان میں تشریف لائے، اس لیے ہم درود ابراہیمی پڑھتے ہیں۔ تو دوستو، کثرت استعمال سے مہتر کا نام میر پڑ گیا۔ علامہ محمد اقبال نے میر عرب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں میر عرب لفظ استعمال کیا ہے۔ ہندوستان میں میر سید کو ہی کہتے ہیں، اردو میں بھی میر سید کو ہی کہتے ہیں۔ ہم اس کے ثبوت میں چودھری شبیر حسین چٹھا سینئر سول جج پاک پتن کا جاری کردہ جانشین سرٹیفکیٹ پیش کرتے ہیں، ملاحظہ فرمائیں۔ In the court of چودھری شبیر حسین چٹھا سینئر سول جج پاک پتن۔ یہ تصدیق شدہ ہے، اٹیسٹڈ کاپی ہے، اوریجنل کاپی ہے، اور اس میں وہ ریکارڈ ملاحظہ کرنے کے بعد لکھتے ہیں، یہ نمبر 1 پہ دیکھیں: قاسم علی میرے والد کا نام ہے، سن اور مسمات حنیفہ بی بی میری پھپھو ہیں، ڈاٹر آف سردارہ علی ایز دارا۔ دارا کو سر دارا ہندوستان میں سر کے خطاب سے نوازا گیا تھا، اسی لیے
دارا کا نام سر دارا، کوئی لوگ سر دارا کہتے ہیں اور کوئی دارا سے پکار لیتے تھے۔ اور اس میں کاسٹ ہماری MIR میر، MUGHAL میر مغل۔ یہ دیکھیں ریزیڈنٹ چک نمبر 48 SP تحصیل اینڈ ڈسٹرکٹ پاک پتن شریف۔ اور اس میں انہوں نے ہمارا رقبہ بھی لکھا ہے 1994 6/4/1999۔ ہاں، اماؤنٹ آف ڈیبٹ انکلوڈنگ یہاں پر نہیں آیا، یہاں پہ آ گیا رقبہ ہمارا، یہ والا رقبہ DSC لینڈ آفیسر آف ریونیو بورڈ پنجاب ڈو، آگے آ گیا 46 ایکڑ ACRES ایکرز آن سپرداری اور 1601 یونٹ۔ یہ ہمارے رقبے کی تفصیل ہے اور یہ بتایا ہوا ہے کہ حنیفہ بی بی کا کتنا رقبہ بنتا ہے اور قاسم علی کا کتنا رقبہ بنتا ہے۔ اس کو جانشین سرٹیفکیٹ کہتے ہیں۔ تو یہ بیک سائڈ ہے اس کی، پیج نمبر 2۔ یہ آپ پڑھے ہوئے ہیں، خود پڑھ لیں، میں ان پڑھ ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں ٹھیک ہو گیا، یہ اٹیسٹڈ کاپی ہے، یہ دیکھیں، اور یہ سائن اور مہرے ہیں، اور یہ اصل جانشین سرٹیفکیٹ قاسم علی لکھا ہوا ہے۔ تو امید ہے آپ کو ہمارے اس جانشین سرٹیفکیٹ کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ یہ ریکارڈ ڈپٹی کمشنر پاک پتن شریف کے رجسٹر RL2 کے صفحہ نمبر 2021 پر درج ہے۔ جانشین سرٹیفکیٹ کا جو ریکارڈ ہے سینئر سول جج صاحب نے تصدیق کیا، وہ ڈپٹی کمشنر پاک پتن کے رجسٹر RL2 کے 2021 صفحہ پر درج ہے، اور سینٹرل ریکارڈ روم لاہور کے رجسٹر کے صفحہ نمبر 8، 9، 10 پر تفصیلاً درج ہے۔ اس ریکارڈ میں میرے دادا جان کا نام سردارا عرف دارا کے خطاب سے نوازا گیا ہے، جو ایک معجزہ کن کرامات ہے۔ تیسرا ثبوت کہ پے سے جو بھی صدیاں ہجری سالوں کی بنتی ہیں، ان میں پے سے بننے والی صدی آپ دیکھیں کہ 1 صدی، 2 صدی، 3 صدی، 4 صدی، 5 صدی میں پے آیا، 6 صدی، 7ویں، 8ویں، 9ویں، 10ویں، 11ویں، 12ویں، 13ویں، 14ویں اور 15ویں صدی میں جا کے پھر پے آتا ہے۔ 5ویں صدی ہجری آتی ہے، اور 5ویں صدی ہجری کے بعد آپ گنتے جائیں، دوسرے پے سے بننے والی صدی 15ویں ہجری صدی کا نام آتا ہے۔ پس 5ویں صدی میں حضرت شیخ فرید الدین مسعود گنج شکر سرکار پاک پتن والے تشریف لائے، اور پے سے دوسری صدی جو 15ویں بنی، اس صدی ہجری میں اللہ تعالی نے ہمیں معجزہ کن کرامات سے نواز کر دنیا میں بھیجا۔ 5 تن پاک 1.25 لاکھ نعرہ حیدری، یا علی یا علی یا علی، اللہ محمد 4 یار، حاجی خواجہ قطب فرید، حق فرید، یا فرید یا فرید۔ تو دوستو کئی لوگوں دا یہ نعرہ سن کے تے منکراں دا جڑا نا ساہ سک جاندا ہے۔ تو آخر میں اب ہم آپ کو ایک اور علم الاعداد سے روشناس کراتے ہیں، توجہ فرمائیں۔ اب ہم آپ کو علم الاعداد سے روشناس کراتے ہیں، توجہ فرمائیں۔ ہم نے تفصیل سے تمام اعداد کی قیمتیں درج کر دی ہیں، ایک یعنی کہ الف بے کے جتنی قیمتیں ہیں وہ یہ سب لکھی ہوئی ہیں، ایک الف کی 1، الف مدہ کی 1، بے کی 2، پے کے 3۔ اگر ہم یہ بیان اور تشریح کریں گے نا تو ہمارا بہت زیادہ ٹائم اور وقت ضائع ہو جائے گا۔ یہ تمام اعداد کی ہم نے قیمتیں لکھی ہوئی ہیں۔ تو اس سے سب سے پہلے سائل ماں والدہ عدد نکالیں گے، مثلاً علی شان اور میری والدہ کا نام زبیدہ بی بی۔ علی کے عدد 110 ہوئے اور شان کے 351 ہوئے۔ ان کو
یہ جمع کیا 351 جمع 110 تو 461 ہوئے، اور اب والدہ زبیدہ بی بی کے عدد 28 ہوئے۔ زبیدہ کے 28 اور بی بی کے 24 کل 52۔ میرے نام کے عدد 461، میری والدہ زبیدہ بی بی کے 52، کل 513 عدد ہوئے۔ اب چونکہ دنیا 5 اور 12 کی کھیڑ ہے، ہم 513 کو 12 پر تقسیم کرتے ہیں۔ مثلا یہ 12 پر تقسیم کیا، 513 48، اور یہ 3 بچے یہاں پہ حاصل ہوئے، اور یہ عدد 9 نکلا۔ دوبارہ 12 دونا 24، 9 13 سے 4 گئے، 9 آ گئے، 9 عدد۔ باقی 9 بچے، 9 عدد ہمارا 17 یا عدد ہے۔ اس کے مطابق ہم اسم اعظم تلاش کرتے ہیں، مگر اس سے قبل ہم ایک اور ذائچہ بنائیں گے۔ میرے والد محترم قاسم علی کے داد نکالتے ہیں۔ کاف دا 100، ایک دا 1، سین دا 60، میم دا 40 اور علی دا 110، 311 عدد ہوئے۔ اور والدہ محترمہ امام حسین کے عدد نکالتے ہیں، الف میم، اور یہ جتنے عدد بنے آپ اب جمع کر لیں، 202 ہوئے۔ اب کل اعداد والدہ 202، اب قاسم علی ماں والدہ امام حسین کا جمع کیے تو 311 جمع 202، یہ بھی 513 ہوئے۔ معجزہ کن کرامات سے علم الاعداد نے ثابت کر دیا کہ علی شان ماں والدہ 513 عدد اور والد محترم قاسم علی ماں والدہ امام حسین 513 عدد ہیں۔ اب 513 کو 12 سے تقسیم کیا تو باقی عدد وہی میرے والا اور میرے والد محترم والا 9 ہی نکلتا ہے۔ اب ایک اور اولین نام یعنی آدم علیہ السلام کا ذائچہ بناتے ہیں۔ الف دال میم 45 عدد ہوئے، کیونکہ آپ کی والدہ نہیں تھی تو اس لیے یہ 45 ہی کوئی 12 سے تقسیم کریں گے۔ قاعدہ کے مطابق 45 تقسیم 12، 12 تیا 36، باقی 9 بچے، حاصل عدد 9 ہی نکلا، جو ایک معجزہ کن ہماری وراثت، ہمارے نسلی ہونے اور خاندانی ہونے کی معجزہ کن کرامات ہیں۔ پس معجزہ کن کرامات سے ثابت ہے کہ اگر آدم علیہ السلام ملت ابراہیمی پائندن پاک فریدی اور منگول خاندان کی وراثت اور خلافت کا دعوے دار اور حقدار ہیں تو وہ ہم ہیں۔ مہتر شیث علیہ السلام کے 12 نقطے ہیں، اور ہمارے 12ویں خطاب شہنشاہ مشرق کے بھی 12 نقطے ہیں، اور میرے نام پیر علی شان میر مغل کے بھی 12 نقطے ہیں، جبکہ ہماری وراثت اور خلافت کا عدد 9 ہے۔ تو شیخ حضرت فرید الدین مسعود گنج شکر کے شہر، جس شہر میں ہم پیدا ہوئے، یعنی پاک پتن کے نقطے بھی 9 ہیں۔ یہ شہنشاہ جلال الدین محمد اکبر نے یہ نام تجویز کیا اور طبا فرید یا قلعہ فرید سے بدل کر پاک پتن اس ضلع کا نام رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری پاک دامنی ثابت، خاک کے ہر ذرے، باغ کے ہر پھول، زمین کے ہر ذرے، چاند ستاروں سے ثابت کر دی ہے۔ وہ بھی معجزہ کن زندہ دلیل، عقلی دلیل، قدرتی فطری دلیل سے ثابت ہیں۔ ایسی 1,25,000 سے زائد معجزہ کن کرامات سے ہماری آن بان، شان و شوکت، جاہ و جلال کی دلیلیں موجود ہیں، ثابت ہیں۔ اور پھر زندہ دلوں کی پہچان بھی تھوڑی آپ کو کروا دیتے ہیں، آپ خود ہی دیکھ لیں۔ نمبر 1، علی شان قریشی ہوندا ہے بھاویں پنڈ وچ کلا ہوئے۔ اگر اسی پنڈ دے وچ کلے ہاں تہاڈے سامنے تے اسی سچے ہاں، حق سچ تے ہاں اور قریشی ہاں۔ نمبر 2 تے نہ کڈنے ہاں، نہ کڈنے ہاں، نہ مفت کسے نال سڑنے ہاں، اسی کسے نال سڑدے نہیں، سب نو ساتھ ملا کے چلنے ہاں، اتحاد پیدا کرنے ہاں۔ نمبر 3، قریشی منکر نو ویکھ کے چڑ جاندا ہے تے بے ادباں نال بھڑ جاندا ہے، یہ ساڈی نشانی ہے۔ نمبر 4 تے ساڈی گل وچ جھول نہیں ہوندا، اسی چاہے کسی چیز دی دلیل دئیے، عقلی دئیے دلیل یا قدرتی فطرتی دلیل دئیے یا کسی ہور دلیل تو ثابت کریے، تو صرف اسی وہ واحد قوم ہے جنہاں دی گل دے وچ کسی قسم دا کوئی جھول نہیں ہوندا۔ اور نمبر 5 تے
ہم وہاں بھی فتح حاصل کر لیتے ہیں جہاں ہم اور ہمارے ہتھیار ناکام ہو جاتے ہیں۔ اب آخر میں ہزاروں لالا گل ہیں ریاض ہستی میں، وفا کی جس میں ہو تو وہ کلی نہیں ملتی، وفا کی جس میں ہو بو وہ کلی نہیں ملتی، مگر میں نظر کو ایک آبگینہ لایا ہوں دوستو، جو چیز ہم میں ہے جنت میں بھی نہیں ملتی۔ اور باپ دادا کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو، پھر پسرے قابل میراث پدر کیوں کر ہو۔ اور بزم کو برہم ہوئے مدت نہیں گزری بہت، اٹھ رہا ہے شمع کے گل سے اب تک دھواں، اور نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے میرے گلستاں والو، تمہاری داستان تک نہ ہوگی دنیا کی داستانوں میں۔ از کلام آخر میں ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اور پانچ تن پاک بزرگان دین کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم اللہ تعالیٰ اور پانچ تن پاک اور بزرگان دین کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہماری ان کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہمیں اجر عظیم تر عطا فرمایا، یعنی معجزہ کن کرامات سے نوازا۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔